السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس آپ دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ شاید آج مجھے بہت پیاس لگی ہے، اور واقعی پیاس تو لگی ہے، اور پیاس بجھانے کے لیے اس پانی کی بار بار ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے بہت۔ اور صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ بہت سی چیزوں کے لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں، کھانا بنانا ہو، کپڑے دھونے ہوں، برتن دھونے ہوں، بہت سے کام ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ پانی ہمیں نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ پانی ہماری زندگی سے ختم ہو جائے تو کیا آپ جینے کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ اب اگر آپ شدید پیاس سے نڈھال ہوں، باہر سے آ رہے ہیں، گرمی بہت ہے، اور آپ کو اتنا سا پانی بھی مل جائے اور کوئی کہے کہ اتنا ہی پانی ہے، اس سے پیاس بجھا لیں، اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب میں آپ کو کچھ تشویشناک جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی بتاتی ہوں۔ اس گلاس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں کیونکہ مجھے تو اس کی بار بار ضرورت پڑ رہی ہے اور میں اس پانی کو بچانا چاہ رہی ہوں۔ میرے ساتھ اسپیشلسٹ موجود ہیں، شفقت صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شفقت صاحب۔ جی وعلیکم السلام روزینہ۔ شفقت صاحب، پانی کو آپ دیکھ رہے ہیں، پانی کو لے کر میں تو آج بڑی پریشان ہو گئی ہوں، اور ایسے ہی کچھ پریشان قسم کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ پاکستان میں زیر زمین پانی کی قلت ہو چکی ہے اور بڑی خطرناک حد تک ہو چکی ہے۔ تو آپ اسپیشلسٹ ہیں، آپ اس موضوع پر یقیناً آپ کی کوئی ریسرچ ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہو چکا ہے ابھی پاکستان میں؟ آج ریکارڈ پہ موجود ہے، 2025 ابھی گزرا، اس میں پانی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ 1/3 تک، اس سے ہاف سے بھی اور نیچے تک چلی گئی ہے واٹر ٹیبل۔ اب میں نہیں کہہ رہا، اب ہر گھر میں لوگ محسوس کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں پانی کے لیے بور کیا ہوا تھا، ان کے پانی کے لیول اور نیچے جا رہے ہیں، اور یہی بیرومیٹر جو اب سٹیزن کے لیول پہ محسوس ہونے لگا ہے۔ زیر زمین پانی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بارشیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ریچارج کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پوری دنیا میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پانی کنزیوم ہو رہا ہے، یعنی زمین سے ہم کتنا پانی نکال رہے ہیں جو زیر زمین پانی ہے، اور اس کو اس کے لیول پہ وہ ریچارج کرتے ہیں، ریچارج ویل لگاتے ہیں، اوپن ایریاز چھوڑتے ہیں، کچے علاقے۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ شہروں میں آپ جائیں، دور دور تک آپ کو نظر آئے گا کنکریٹ کا جنگل ہے۔ گورنمنٹ نے 2 بڑے اچھے اقدامات پچھلے دنوں سے چل رہے ہیں۔ ایک تو ریچارج پروگرام ہے، پاکستان ریچارج پروگرام، دوسرا یہ پروٹیکٹڈ لینڈ ایریاز وہ چھوڑے ہوئے ہیں درختوں کے لیے، تاکہ درخت زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو ایک تو یہ کہ اوپر سے جو پانی آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کنٹین ہوتا جائے گا، تو پھر یہ کہ ہمارے پاس سٹوریج جو ہیں وہ نیچے لیول پہ ہونی چاہیے جہاں سے یوز ہونا۔ جہاں تو بڑے مراکز بن رہے ہیں نا، بڑے شہر ہیں، وہاں پہ اس کی قلت زیادہ ہے، کیونکہ جو زرعی ایریا تھا جو کسی حد تک ریچارج ہوتا تھا، ظاہر ہے کچی جہاں فصلیں لگتی تھی، زمین کچی ہوتی تھی، بارش سے پانی نیچے جاتا تھا۔ اب ان کو اگر آپ کاٹ کے کنکریٹ کے وہ بنا دیں گے، یہ بڑے سڑکیں انہیں نکل جائیں گے، تو وہ ریچارج کا کم سے کم چارج ہوگا۔ لیکن جہاں تک ہمارے دوسرے علاقے ہیں جو شہروں سے دور ہیں، وہاں بھی آہستہ آہستہ یہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اور دیہاتوں کی میں مثال آپ کو یہ دوں گا کہ اب ٹیوب ویل جو ٹیوب ویل لگاتے ہیں دیہاتوں میں، کیونکہ اب پہلے نہری نظام میں نہری پانی بہت آتا تھا، وہ بھی یہی ٹریبیوٹریز دریاؤں کا سسٹم، اب پانی وہاں کم ہوا تو بڑی تیزی سے ٹیوب ویل آ گیا۔ ٹیوب ویلس کیا کر رہے ہیں؟ آپ سولر لگا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بجلی کا بل بھی نہیں آنا، پانی جو ہے نا آپ کا نکل کے ضائع ہو رہا ہے، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس زمین میں جب یہ پانی نہیں ہوگا یا ریچارج کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا تو دوبارہ ہم پانی کیسے نکالیں گے؟ پھر وہ خشک ہو جاتا ہے۔ سر، یہ جو آپ ٹیوب ویل کی بات کر رہے ہیں، ایس ڈی پی آئی میں ہی ایک جو رپورٹ آئی ہے سامنے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں جو 3 لاکھ اور کچھ 30 یا شاید 33 ہزار کچھ ٹیوب ویل تھے، اب وہ 1.2 ملین تک ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ تو اس سے کتنا ایک اثر ہو رہا ہے پانی کی جو زیر زمین قلت ہو رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا عنصر ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ دیہات میں کسی حد تک زمین کے ہمارے بہت سارے ایریا چونکہ جو دیہی ہے ابھی بھی موجود ہے، وہاں پہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پانی ابھی سٹور ہے کسی حد تک، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی ایکسیسو واٹر ایکسٹریکشن ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ زیر زمین پانی وہاں بھی کم ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب آپ یہاں چلے جائیں، بہت ساری لوکیلٹیز اگر آپ وزٹ کریں تو وہ سارے ہاؤس ہولڈ، خاص طور پہ جو ان علاقوں میں پنڈی اسلام آباد بھی دیکھ لیں، باقی بھی، ان کو ٹینکر پہ گزارا کرنا پڑا ہے۔ کراچی میں بہت سارے ایریاز جو ہیں، یعنی پانی کی سپلائی ہی 50% ہے ڈیمانڈ کے مقابلے میں، تو وہ ظاہر ٹینکر بیسڈ ہوگا سارا۔ تو یہ ٹینکرنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے اس کے ساتھ۔
تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی حساب سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. ظاہر پانی پورٹیبل لے کے آتے ہیں اور اس کو بیچ رہے, پانی بیچنے کا. ہمارے ہاں جو ہے نا ایک بڑا عجیب کنسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پانی ہمارے نل میں آ رہا ہے نا, یہ دس از فری فار ایوری ون. ہم اس کو جتنا مرضی استعمال کریں, ضائع کریں. اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ پانی کتنا قیمتی ہے, کم ہو رہا ہے, تو اس لیول پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ خود سوچیں اپنے ایریاز میں کہ پانی نیچے کیوں جا رہا ہے. سارے ریسورسز پہ امپیکٹ ہو رہا ہے, پانی پہ ہو رہا ہے, خوراک پہ ہو رہا ہے, گندم ہمیں باہر سے منگوانا پڑ رہی ہے, بڑی آبادی کو فیڈ کرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو 3 بڑے مسئلے ہمیں سوچنا چاہیے, آبادی اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے, کلائمیٹ چینج, اور اس سے جڑی ہوئی چیز جو ہے نا بایو ڈائیورسٹی, کیونکہ وہ آپ کا سبجیکٹ بھی آپ نے اس پہ کافی کام کیا ہے. تو اس کو اگر آپ یہ ملا کے دیکھیں تو الٹیمیٹلی 80% اس کا تعلق پانی سے ہے. پوری کلائمیٹ کی اگر آپ سائنس دیکھیں, کلائمیٹ کی پالیسی ڈیبیٹ دیکھیں, 80% پانی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ جتنا پانی کم ہوگا ہماری بایو ڈائیورسٹی تو ڈیفینیٹلی اس سے اتنی ہی امپیکٹ ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو پانی کو واٹر اس کی ہارویسٹنگ ہے. جب پانی بارش سے آ رہا ہے اس کو کیسے بچانا ہے, اور جو پانی ہم یوز کریں اس کو کس حد تک کس پرپس کے لیے ری پرپس کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ یوز ہو سکے. تو اگر دیکھیں نا, ہمارے یہاں پائپ لائن جب ڈالتے ہیں گھر بنانے کے لیے یا کوئی بھی بلڈنگ, ڈرینیج کا ایک ہی پائپ بنا دیتے ہیں, کیونکہ کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کی گارڈننگ کے, واشنگ کے, بہت ساری چیزوں کے کام آ جاتا ہے. اگرچہ ظاہر پینے کا تو ایک سیپریٹ پروسیس ہے. ہم وہ بھی نہیں بچاتے, وہ بھی ہم سویٹ واٹر یوز کرتے ہیں. گاڑیاں دھو رہے ہیں سویٹ واٹر, گارڈننگ کر رہے ہیں سویٹ واٹر, حالانکہ اس کے لیے سویٹ واٹر نہیں چاہیے, اس کے لیے ٹریٹڈ واٹر چل سکتا ہے. پھر آپ کا جو سب سے بڑا پانی کا کنزیومر ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. آپ کا 80% بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کا جو سویٹ واٹر ہے وہ ایگریکلچر میں جا رہا ہے. حالانکہ پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ ایگریکلچر میں نئی ٹیکنیکس لے کے آئیں. ڈرپ واٹر, ڈرپ اریگیشن سسٹم آ چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن, اور چائنا ہمارے بہت سارے ایگریکلچر گریجویٹ کو ٹرین بھی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سال میں ہم بڑی حد تک اپنی جو ایگریکلچر ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے جو واٹر کنسٹرینڈ سوچ کو سامنے رکھتے ہیں. سر یہاں میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ اگر 10 سال کی بات کر رہے ہیں تو جب تک 10 سال میں ہم وہاں تک پہنچیں گے تو 10 سال میں تو ہم اچھا خاصا اپنا لاس بھی کر چکے ہوں گے. دیکھیں لاس تھا, لیکن اب دیکھیں نا اتنا بڑا میکنائزڈ سسٹم, اس کو ریپلیس کرنا ٹریڈیشنل ایگریکلچر ریپلیس ہوگی تو میکنائز آئے گی, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہمیں اپنے استعمال میں غیر ضروری طور پہ پانی کو, سویٹ واٹر کو, ڈرنکیبل واٹر کو ضائع کرنا یہ جرم ہے. ایون عام پانی جو ڈرنکنگ کے علاوہ بھی ہم استعمال کریں اس کا بڑا ہمیں جائز طریقے سے مناسب استعمال کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی آراء کا, اور آپ نے شفقت منیر صاحب کی گفتگو سنی, اور بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. پانی اتنا قیمتی ہے جسے آج آپ جس کی قیمت نہیں جان رہے ہیں. آپ پانی کی بوتل بھی لیتے ہیں, آدھا پانی پیا اور آدھا پھر ضائع کر دیا. اگر ایسا ہوتا رہے گا تو پھر صرف ایک انسان اس کو سفل نہیں کرے گا, بلکہ بہت سارے لوگ اس کی پرابلم میں آ جائیں گے. پانی بہت بے دردی سے ہم اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, لیکن جو خطرناک اعداد و شمار اب سامنے آ رہے ہیں, صرف یہ بات اسلام آباد کی نہیں ہے. اسلام آباد میں تو پانی کی قلت ہو چکی ہے. بہت سے یہاں پر ایسے ہیں رہائشی جن کا گزارا ہے ٹینکرز پہ, اور جو اس سے روز ہر اس مشکل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسلام آباد کے ساتھ ہی کراچی کے لیے صورتحال بہت تشویشناک ہے, کوئٹہ کے لیے تشویشناک صورتحال ہے. اسی طرح پاکستان کے اور بہت سارے ایسے ایریا ہیں جہاں پر زیر زمین پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے. راولپنڈی میں بتایا جا رہا ہے کہ 2013 کے بعد سے 30 فٹ تک نیچے پانی جا رہا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو خدا نہ خواستہ پھر پاکستان بہت اور زیادہ فہرست میں اوپر آ جائے گا, جہاں پر ابھی کہا جا رہا ہے کہ 5 بڑے ممالک میں پاکستان شامل ہے جو زیر زمین پانی زمین سے نکال رہا ہوتا ہے, لیکن ہم واپس نہیں کرتے. تو ہمیں زمین کو پانی واپس دینا ہوگا. صرف اپنی صحت کا نہیں سوچنا, ہمیں بایو ڈائیورسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیڑ پودوں کی, جانوروں کی, اس ماحول کی صحت کا بھی سوچنا ہوگا, کیونکہ یہ ماحول ہوگا تو ہم ہوں گے, اور پانی یقیناً ہر ایک کی زندگی کی ضمانت ہے.